سورہ البقرہ 24واں رکوع۔ گزشتہ رکوع میں ماہ صیام کی عظمت اور روزے کے متعلق احکام کا بیان ہوا۔ اب یہ رکوع ہلال کے ذکر سے شروع ہوتا ہے کہ روزے کا تعلق ہلال سے ہے۔ لوگوں نے اس خیال سے کہ چاند کی صورت بدلتی رہتی ہے اور سورج کی قائم رہتی ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں استفسار کیا۔ اس سلسلے میں حج کا ذکر فرما کر چاند کے مہینوں کے تعین کی مصلحت کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ حج رؤیت ہلال سے وابستہ ہے، اور پھر ذہنی الجھنوں سے نکال کر عملی جدوجہد کی طرف رجوع کیا گیا۔ جہاد کی تعلیم دی گئی تاکہ مسلمان حیات جاودانی کے لیے جینا مرنا سیکھیں۔ یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا بالبيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے رسول، آپ سے لوگ نئے چاند کے متعلق دریافت کرتے ہیں، یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ لوگوں کے لیے یہ پیمانہ زمان ہے اور حج کے وقت کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس پر سال کا تعین کیا گیا تاکہ تم اپنے معاملات، لین دین وغیرہ اور عبارات مخصوصہ مثلا روزہ، حج وغیرہ اسی سے تعین کرو، اور یہ سمجھ لو کہ جیسے چاند کے معاملے میں ترتیب ہے، اسی طرح شریعت میں بھی حکمت اور تدبیر ہے جس کی حقیقت عمل سے کھلتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھو کہ اگر احرام باندھ لیا اور گھر میں داخل ہونے کی ضرورت ہوئی تو نیکی یہ ہے کہ گھر کی پشت سے دیوار توڑ کر یا چھت پر سے جاہلیت کے لوگوں کی طرح اندر آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کے غضب سے ڈرو اور زمانہ جاہلیت کی باتوں سے تم پرہیز کرو، اور گھروں میں دروازوں سے داخل ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو، یعنی خوف خدا ضرور رکھو لیکن دشمن خدا سے قطعی نہ ڈرو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، ہاں، اور حدود شرعی سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی لڑائی میں اول تو نفس کو دخل نہ ہو، لڑنا مرنا اللہ کے لیے ہو صرف، پھر لڑائی اس کے امر کے تحت رہے اور اس میں زیادتی نہ ہو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ وَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور جن لوگوں سے تم راہ خدا میں جنگ کر رہے ہو تم ان کو جہاں پاؤ مار ڈالو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا یعنی اب تمہارے وطن سے تم بھی ان کو وہاں سے نکال دو، اور یاد رکھو کہ دین سے برگشتگی اور گمراہی کا فتنہ قتل اور خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور تم اس سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو جب تک وہ تم سے اس جگہ نہ لڑیں، اگر وہ خود ہی تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کرو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر وہ قتل و خون ریزی اور فتنے سے باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَتَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور تم ان سے یہاں تک لڑو کہ فتنہ نہ رہے، یعنی شرک کا اثر بھی باقی نہ رہے اور ملک میں دین خالص اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ اپنے شر و فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔
حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے۔ ہر ماہ کی جو حرمت ہے وہ باقی رہتی ہے، لیکن اگر ایک شخص اس ماہ کی حرمت کی عزت نہ کرے تو دوسرے پر اس کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں، اور ہر ادب کا ایک بدلہ ہے اور ہر بے ادبی کی ایک سزا ہے۔ پھر جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر بعینہ اسی طرح زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ انہی کا ہے جو اللہ کا لحاظ و پاس ادب رکھتے ہیں۔ کفر کا مقابلہ اس ارادے کے تحت ہے کہ ایک ہی خدا کا حکم چلے، شریعت اسلامیہ جاری ہو۔ یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسانی کیفیات و جذبات پر قابو پانے ہی سے معیشت بنتی ہے، یہی بنیاد تقوی ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس بلاغت کلام کے دو رخ ہیں، ایک یہ کہ فی سبیل اللہ لڑنے والوں کی امداد نہ کرنا، اپنی قوم کی مدد نہ کرنا خودکشی کے مترادف ہے، خود کو تباہ کرنا ہے، یعنی غازیوں کی مدد کر کے اپنے دماغ کو مضبوط کرو، اور دوسرے اس طرح بلا سوچے سمجھے مال لٹانا کہ خود تباہ ہو جاؤ، اس سے بچو کہ یہ اسراف ہے۔ مفسرین نے اول معنی کی ترجیح دی ہے، اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، یعنی منشا یہ ہے کہ تصور صالح پیدا کرو، اس کے تحت تمہارے عمل ہوں، کیونکہ خدا کو حاضر ناظر جان کر عبادت کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ إِذًا مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے واسطے پورا کرو، یعنی تمہارے حج کی اصل غایت رضا الہی ہونی چاہیے۔ پھر اگر تم روکے جاؤ، یعنی راستے میں بیمار ہو جاؤ، یا دشمن راستہ روکیں، یا کوئی اور مجبوری ہو اور حج کے دنوں میں وہاں نہ پہنچ سکو، تو جو بھی قربانی کا جانور میسر ہے اس کو حرم مکہ میں بھیج دو تاکہ وہاں اس کی قربانی کر دی جائے، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر پہنچ نہ جائے اپنا سر نہ منڈواؤ، کہ یہ مناسک حج کے تمام ہونے کی علامت ہے۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے اس نے قبل از وقت سر منڈوا لیا، تو شرع کے مطابق اس کے بدلے روزے رکھے یا خیرات دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تم کو دشمن یا بیماری کی طرف سے اطمینان ہو جائے، پس تو جو کوئی ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں عملوں کے ثواب سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے عمرے کو حج سے ملا کر تمتع کرے، تو جو قربانی اسے میسر ہو وہ کر ڈالے۔ پھر جو کوئی قربانی نہ کر سکے 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 جب واپس ہو تو یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ رعایت ان کے لیے درست ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس میقات کے اندر نہ رہتے ہوں، اور ان تمام آداب اور احکامات کی بجاوری میں رضا الہی کا تصور رہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔